الپ ارسلان کی تاریخ پیدائش پر مورخین کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان الپ ارسلان 10 جنوری 1030 میں پیدا ہوئے، جبکہ بعض کے نزدیک سلطان الپ ارسلان 20 جنوری 1029 کو پیدا ہوئے۔ 1059 میں چغری بیگ کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھال لیا۔ 1063 میں تغرل بیگ محمد کا انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر امراء الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور متاثر کن شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ جنوری 1064 کے آخر میں الپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرمانروا کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، طبرستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصل، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے، زنجان وغیرہ شامل تھے۔ الپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب الپ ارسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ 27 اپریل 1064 کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر الپ ارسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپ ارسلان کو ضیاء الدین اور عز الدولہ کے خطابات دیے گئے۔ خلافت کی جانب سے اذن حکمرانی مل جانے سے پہلے ہی الپ ارسلان نے اپنے اطراف کے علاقوں پر نظر کی جہاں دشمن ریاستوں نے شورشیں برپا رکھی تھی۔ ربیع الاول میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ الپ ارسلان نے دریائے ارس عبور کیا۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کو انجاز یعنی کہ جارجیا بھیجا۔ ملک شاہ نے انجاز میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، حتیٰ کہ انجاز کے فرمانروا نے خوفزدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر الپ ارسلان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے 2 حصے ہوا کرتے تھے۔ ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دبیل تھا، اور دوسرا مسیحی آرمینیائی تھا جس کا دارالحکومت آنی تھا۔ الپ ارسلان کے ایک سالار افشین نے 1067 میں ملتیا کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریا پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال الپ ارسلان نے دریائے ارس پار کر کے گرجستان کے بادشاہ بغرات کو مطیع بنا لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ یوڈوسیا نے ایک دلیر جنرل رومانس دیوجانس سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ رومانس دیوجانس نے اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگلے سال وہ زبردست تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ملتیا میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اسی دوران الپ ارسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 1070 کے وسط میں الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازگرت جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف سے یلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریائے مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر کتن خوفزدہ نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمراں ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ کا عظیم احسان ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو فائز ضرور ہوں گے۔ 2 ستمبر 1070 کو خلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ایک ہراول دستے میں مٹبھیڑ ہو گئی۔ یہ ہراول دستہ بھی بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل رومی فوج کے لحاظ سے اس ہراول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہراول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیے گئے۔
الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہراول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی کیسر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملازگرت اور خلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز الپ ارسلان کا لشکر بھی رومی لشکر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ الپ ارسلان نے دانش مند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کیسر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائے۔ لیکن کیسر روم تو فتح سے پہلے ہی تمام اسلامی علاقوں کو اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو۔ اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ متکبرانہ جواب سن کر الپ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ اس موقع پر امام الصلاۃ حضرت امام ابو نصر محمد عبد المالک بخاری حنفی رحمہ اللہ نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے گا۔ الپ ارسلان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑگڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے الپ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، پوری فوج پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی فرما رواں نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مجاہدو، مجھے علم ہے شجاعت تمہارا ذاتی جوہر ہے اور اس کے اظہار کا موقع تم اللہ سے چاہتے ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ تم میرے بعد زندہ رہو۔ واللہ تمہاری وفاداری اور جانثاری شک و شبہ سے بالا تر ہے، لیکن میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص کسی بھی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہے وہ بلا تکلف واپس چلا جائے، جو شہادت چاہتا ہے وہ ٹھہر جائے۔ اب بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میری حیثیت اسلام کے ایک ادنیٰ سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تقریر سننا تھا کہ لشکر کا ایک ایک سپاہی بول پڑا، اللہ کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، وہ شخص ملعون ہے جو لڑائی سے جان چرائے۔ یہ سن کر الپ ارسلان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دم باندھی، ایک سفید قباضیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہے۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ الپ ارسلان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا تھا۔ وہ ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوجوں پر پھیلنے والے افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ شہزادہ اینڈرکس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ اس موقع پر کیسر روم سے ایک زبردست غلطی سرزد ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بوکھلایا ہوا تو تھا ہی، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدحواس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے میں اپنے خیمے میں دم لے لوں تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں گا۔ شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آیا۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا، اب لڑائی جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ رومی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر کیسر روم پھر میدان میں آیا اور اپنے خاص لے کر ایک بار پھر ڈٹ گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا، باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر کا گھیراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ کیسر نے اپنی سی پوری کوشش کی لیکن وہ بکھری ہوئی فوج کو منظم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی اور کیسر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے کیسر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ میں کسے گرفتار کر رہا ہوں۔ صبح ہونے پر الپ ارسلان کے سامنے قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے جو رومی دربار میں جا چکے تھے کیسر کو پہچان لیا۔
الپ ارسلان نے اس موقع پر دنیا کی اتنی بڑی مملکت حکمران کے ساتھ جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک کیا وہ بے مثال تھا۔ الپ ارسلان اپنی نشست سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے، انہوں نے کیسر سے مصافحہ کیا اور اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ فریقین کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی خاص بات یہ تھی کہ 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے۔ رومیوں کی قید میں موجود تمام تر مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد بھی دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد الپ ارسلان نے قیصر کو قیمتی تحفے بھی پیش کیے۔ دونوں سربراہان نے معانقہ کیا۔ قیصر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے۔ الپ ارسلان ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ 1066 میں انہیں اطلاع ملی کہ امام صاحب کا مزار خستہ حال میں ہے، تو انہوں نے ابو سعد محمد بن منصور کو حکم دیا کہ امام صاحب کی قبر پر ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک اچھا مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدرسے کی رسم الافتتاح بڑی دھوم دھام سے ادا کی گئی اور یہ مدرسہ صدیوں تک قائم رہا۔ 24 نومبر 1072 کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے دار فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ ان کی میت مرو لے جائی گئی، جہاں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ انہوں نے 40 یا 45 سال کی عمر پائی۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔